دن سے بھوکے ہیں. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت کا مصطفیٰ جس کا کلمہ پڑا ہے اس کے مصطفیٰ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ بتا رہا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں حضور کا چہرہ بتا رہا ہے کہ حضور نے کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا. اللہ اکبر. کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا, میں بے چین طرف پہنچا. کھجوروں کے باغ سے ایک کھجور کا گوشہ لیا اور گوشہ توڑنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کر دیا. کہتے ہیں یا رسول اللہ, بندہ نواز میرے آقا, کھانا ابھی بننے میں تاخیر ہے, دیر ہے. یا رسول اللہ, جب تک آپ کھجوروں کو تناول فرما لیں. حضور کھجوریں کھائی, کھجوریں کھا رہے ہیں, اتنے میں کھانا تیار ہو جاتا ہے. سنو, غور سے سنو, یہ مصطفیٰ جان رحمت کا قصہ نہیں, جو مصطفیٰ جان رحمت کی کوئی وہ بات نہیں جو سن کے کانوں سے گزار دی جائے, بلکہ دل پہ لگنا چاہیے یہ بات, دل پہ اثر کرنا چاہیے یہ بات. یہ وہ مصطفیٰ ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں میں مصطفیٰ رب حبلی امتی کہتے گئے. مصطفیٰ جان رحمت جب پیدا ہوئے دنیا سے گئے تو کمر میں بھی مصطفیٰ کے لب چپچ کر رہے تھے. ابو بکر کہتے ہیں, علی کہتے ہیں, جب کانوں کو نزدیک کیا گیا تو لبوں سے صدا آ رہی تھی رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. وہ مصطفیٰ جان رحمت بھوکے ہیں, کھانا تیار ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کے حضور تشریف لیا ہے, حضور دسترخوان پہ تشریف لاتے ہیں. جب تشریف لاتے ہیں, سنو, آپ بھی غور سے سنو, اے اسلام کی خواتین تم بھی غور سے سنو. اللہ اکبر. کہتے ہیں کھانا لگا ہے. حضور کہتے ہیں میں نے ایک روٹی اٹھائی. کہتے ہیں ایک روٹی اٹھائی. روٹی, اس روٹی کو اٹھانے کے بعد اس پہ چند بوٹیاں رکھی. چند بوٹیاں رکھنے کے بعد ایک خادم کو بلایا, ادھر آ, جا, میں نے بھی 9 دن سے کھانا نہیں کھایا تو میری بیٹی فاطمہ بھی 9 دن سے بھوکی ہے. میں نے بھی 9 دن سے کھانا نہیں کھایا, میری بیٹی فاطمہ بھی 9 دن سے بھوکی ہے. حضرت ابو بکر عمر تمہاری جوتیوں پر قربان, میری نظریں قربان. یا رسول اللہ کے صحابی, آپ کا عقیدہ حضور کا چہرہ دیکھ لے, بھوک مٹ جائے, حضور کا چہرہ دیکھ لے, پیاس مٹ جائے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے جب اس تصویر کو دیکھا, جب اس نقشے کو دیکھا تو احمد رضا کا نقشہ ایک قلم اٹھ گیا. اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے اور کہتے ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. اللہ اکبر. وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. کہتے ہیں مالک کونین ہیں, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں, ان کے خالی ہاتھ ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میدان سلطان العولیاء, میدان عزیز العولیاء, میدان بدر العولیاء, جشن محبوب العولیاء. کرو, پیر کی محبت مصطفیٰ تک لے جائے گی. پیر کی محبت خدا تک لے کشتی نہیں بھرتی آگے. میں نے کہا یہ محبت ہونا چاہیے, اور میں نے بیان کیا آیت کا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. حضور, میں آپ کے والد محترم حضرت عمر تیموری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت کو بھی کسی نے نہیں سمجھا. جب میں نے حضرت کے بارے میں پتہ کیا تو مجھے بڑا افسوس ہونے لگا. حضرت کی نظریں پڑی تو میں نے ارادہ کر لیا, ایک تو ہاتھ سے نکل گیا, دوسرا ہاتھ نہیں جانے دیں گے. کچھ حاصل کر کے رہیں گے, کچھ لے کے رہیں گے. کہتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں, تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں. تو نوازے نہ نوازے تیری مرضی جانا, ہم تو سجدے تیری چوکٹ پہ کیے جاتے ہیں. جب بخار کی حالت ہوئی, جسم کام نہیں کر رہا, اللہ کی قسم کام نہیں کر رہا, ہمت نہیں ہو رہی, پھر دل سے آواز آتی ہے. دل نے کہا اے فنا, عشق کا دستور تجھے کیا معلوم, اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم. عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں, عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بزرگان دین سے محبت کا عالم ہونا چاہیے. آج ہم دیکھ لیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. ہم عبادت نہیں, یہ خان کا پیغام تیری ہے, عبادت کا پیغام تیری ہے, نماز کا پیغام تیری ہے. اللہ سے اگر محبت ہے تو نمازوں کی پابندی کرو, رب سے محبت ہے تو نمازوں سے پابندی کرو. اللہ اکبر. کیسی عبادت, میں بار بار بیان کروں تو ہر بار بیان کروں, اور جتنی بار بیان کروں ہزاروں بار
आवाज से मेरा दिल मोरा साना सारा मास मत खाइयो मोरी तोने ना मोरी लगी है प्यासे आस मत खाइयो मोरी तोने ना मोरी लगी है प्यासे आस ओ कौवे ओ चीर बंदो खा जाओ मेरा पूरा जिस्म खा जाओ मेरा सारा मांस खा जाओ जो खाना है खा जाओ तो मत खाइयो मोरा है मोहब्बत हो तो ऐसी मोहब्बत हो इबादत हो तो ऐसी इबादत हो जवानों ऐसी इबादत करो ऐसी इबादत ना करो कि दिल सर सजदे में है दिल कहीं और लगा है ऐसी इबादत नहीं बल्कि रब की इबादत इस तरह करो कहो रहूं मस्त बेखुद मैं तेरी बिला में रहूं मस्त बेखुद मैं तेरी बिला में पिला जाम ऐसा पिला या इलाही पिला जाम ऐसा पिला या इलाही मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही न पाऊं मैं अपना पता या इलाही ऐसी मोहब्बत हो रब से ऐसी इबादत हो जवानों इस खानका शरीफ से मैं एक पैगाम देता हूँ हजरत की खानका से एक पैगाम देता हूँ अगर हम में से कोई भी नमाजी है तो तौबा करे और आइंदा से ये वादा करे कि जितनी नमाजें छूटी हैं उनको अदा भी करूंगा और नमाजों की पाबंदी भी करूंगा नमाजें भी पढ़ूंगा देखो तुम्हारा पीर इबादत वाला है तुम्हारा पीर नमाजी है चेहरों से पता लगता है अल्लाह वालों के कि इबादत का असर कैसा होता है चेहरों से पता लगता है चेहरों से इनकी नशिस्त देखो जिस जगह पे बैठे हुए हैं कहीं से लाके यहाँ मुखातिब कर दिया गया है ये नमाजों की पाबंदी रसूलुल्लाह से मोहब्बत दुरूद पाक की पाबंदी ये हमें करना चाहिए ये हुजूर के सहाबा ने किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या नमाजें पढ़ी हैं हजरत भी गए हैं मदीना शरीफ हजरत ने भी मक्का की जियारत करी है ये नीचीज भी अल्हम्दुलिल्लाह मदीने गया हुजूर बता दूं हम जब गारे हिरा पे पहुंचे तो रोजे की हालत में थे रोजे की हालत में हमें मालूम नहीं था कि गारे हिरा इतना ऊंचा है हम दीवानगी में चढ़ने लगे चढ़ते चढ़ते हजरत बता नहीं सकता कि अम्मा खदीजा की खिदमतों को क्यों रब ने सलाम किया क्यों रब ने सलाम किया गारे हिरा इतनी ऊंचाई पे है अब तो उसके रास्ते भी बन गए हैं जब हम चढ़ने लगे तो मेरे साथ कुछ साथी थे मैंने कहा चढ़ तो गया हूँ उम्मीद नहीं है नीचे तक पहुंचूं मुझे नहीं लगता मैं नीचे पहुंचूंगा वो कहते हैं क्या हुआ मैंने कि हल्क खुश्क हो चुका है मुंह में पानी है ही नहीं बिल्कुल जबान खुश्क हो गई है मेरे दिल के अंदर ये बात आई क्यों जिब्रील आते थे और क्यों मुस्तफा से कहते थे कि या रसूल अल्लाह खदीजा को रब ने सलाम भेजा है हुजूर की बारगाह में खाना ले लेके पहुंचा करती थी हुजूर उम्मत के लिए इबादत अल्लाह की इबादत किया करते थे उम्मत की बख्शिश की दुआ करते थे आइए कि आज के बाद हमारी कोई नमाज नहीं छूटेगी कोई नमाज नहीं छूटेगी नमाजों की पाबंदी करेंगे मुर्शिद का जो फरमान है उस पे अमल करेंगे उस पे पक्के रहेंगे वादे के मुताबिक जो वादा किया है हाथ पे हाथ रख के उस वादे पे खड़े उतरेंगे तुम पीर की फरमाबरदारी करो तो सही तुम पीर की फरमाबरदारी करो तो सही खुदा की कसम आखिरत भी अच्छी है दुनिया भी अच्छी है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए ज़म्बिन वातूबु इलैहि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग अस्सलामु अलैकुम जरूरी ऐलान के समाप्त फरमाने उसके बाद अपनी आवाज बनाओ जरूरी ऐलान समाप्त बना उसके बाद शरीफ शुरू होने वाली है अनकरीब हमारे इस्लामाबाद के एडवोकेट साहब के दौलत खाने पर जश्न बारिश पाक बड़ी धूमधाम से 9 नवंबर को मनाया जा रहा है तमाम हजरात से सूफिया किराम से अकीदतमंदों से तमाम सरातिन के सूफिया किराम से इल्तिमास की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لتسألون يومئذ عن النعيم
أعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. على آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ومولانا محمد صاحب الحاجب الميراج والبراق والقلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والحلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوط في اللوح والقلم سيد سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الغنى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه
وآله حاجت برلا میرے گل اولیاء کے واسطے پڑھ تحیت اہل بیت اور چار یاروں کی ضرور پھر ادب سے ہاتھ اٹھا اپنے دعا کے واسطے ہو کرم اتنا خدایا دل میرا روشن رہے میرے مالک و مولا مرشدی انصار حسین شاہ بہر سقا کے واسطے یا الہی بندگی کی تو ہمیں توفیق دے شہ لیاقت نور چشم محبوب الاولیاء دارین دے ہم کو الہ العالمین مرشدی پاکاں عزیز الاولیاء کے واسطے بندہ عاجز ہوں یا رب کر میری توبہ قبول حضرت خواجہ محمد حسن سلطان الاولیاء کے واسطے آفتاب دین ملت شاہ محمد عنایت حسن مہتاب صبر تسلیم و رضا کے شاہ عبد الحی مقبول الدعا کے واسطے ہم کو اپنی بارگاہ اہدیت میں کر قبول مخلص الرحمن جہانگیر ادائی شاہ امداد علی واصفہ کے واسطے ہم کو اپنے ذکر و فکر و صبر میں مصروف رکھ شاہ محمد مہدی ہمیں میر سید جعفر و شمس الدعا کے واسطے دور کر ہم سے خودی اور اہل دل کر دے ہمیں سید اہل اللہ میر اہل صفا کے واسطے نظم کر میرا قبول بادشاہ دو جہاں شاہ نظام الدین سید اولیاء کے واسطے شاہ تقی الدین کا صدقہ ہمیں کر متقی شاہ نصیر الدین سید بے بہا کے واسطے سید و محمود سید میر فیض اللہ شاہ قطب الدین در درج پناہ کے واسطے شاہ نجم الدین قلندر سید مبارک غزنبی شاہ نظام الدین سید ثانیہ کے واسطے گھنٹے دل کو گرا میرے الہ العالمین بہار پھولتا پھلتا رہے یہی گلستان احسن عزیز آمین صبر استقلال سے تو ہم سب کو مضبوط رکھ یا الہی ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان مرشدی دامان احسن عزیز کیسے کیسے معرفت کے پھول کھلتے ہیں یہاں آگے تو جگہ کوئی رنگے گلستان ہے آمین وسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین الفاتحہ الہ العالمین پروردگارہ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جو کچھ کلام الہی پڑھا گیا مولا تیری بارگاہ میں نظر پیش کرتے ہیں قبول و مقبول آمین سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار غریبوں کے غمخوار سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خاتم بالخصوص اس سب کا ہدیہ نظر پیش کرتے ہیں اللہ بارگاہ نبی کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم قبول مقبول فرمائے آمین حضور نبی کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اہل بیت اصحاب تابعین تبع تابعین خلفاء راشدین شہدائے احد و شہدائے بدر و شہدائے کربلا سیدنا سرکار امام حسن حسین علیہ السلام مولائے کائنات حضرت سیدہ معصومہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اور تمام اہل بیت کی شاک کی بارگاہ میں نظر پیش کرتے ہیں اللہ قبول مقبول فرمائے سرکار سیدنا حضرت زین العابدین علی اصغر علی اکبر حضرت عباس حضرت عون و محمد حضرت مسلم حضرت قاسم حضرت شہرمان حضرت سکینہ حضرت سمرہ علیہ السلام کی شاک کی نظر اللہ قبول مقبول فرمائے ہمارے ماں چودہ خان بازے پانچیش نو قادر کی شاک کی بارگاہ میں نظر پیش محمد نبی رضا شاہ خواجہ محمد عنایت حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کی شاک کی نظر اللہ قبول و مقبول آمین راحت میں قبلہ فساد میں قبلہ بالخصوص سلطان الاولیاء خواجہ صوفی محمد حسن شاہ قدس اللہ العزیز کی بارگاہ خاتمہ خصوصاً نظر کرتے ہیں رب کائنات قبول و مقبول آمین بالخصوص شہید ملت سرکار عزیز الاولیاء شان معشوقیت رازدار حقیقت سرکار سیدنا عزیز الاولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں اللہ قبول و مقبول فرمائے آمین بالخصوص صاحب فاتحہ 59ویں فاتحہ شریف جو ہر مہینے ہونے والی فاتحہ شریف حضور محبوب الاولیاء سیدنا سرکار خواجہ صوفی لیاقت حسین شاہ اور منمیہ حضور کی بارگاہ میں سب کا ہدیہ ثواب نظر پیش کرتے ہیں اللہ حضور محبوب الاولیاء کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے آمین مرشد نگر بھینتوڑی شریف کی سرزمین پہ جتنے اولیاء اللہ اور تو ابدال ظاہر و باطن تمام قبائل کے جہاں قبرستانوں میں مرشد نگر میں دادی اماں پردادی اماں سکردادی اماں اور تمام خاندان حسنی علی لیاقتی جاویدی کی شاک کی نظر بار اللہ قبول و مقبول فرمائے بالخصوص سرکار سیدنا سرتاج اقرا امیر ابواللہ
شاہ رحمت اللہ علیہ دادا پیر عبداللہ رانی شاہ رحمت اللہ اولیاء آگرہ کی شاخ کی نظر پیش کرتے رب کائنات قبول و مقبول فرمائے آمین بالخصوص تاجرت کی سرزمین پر احمد شاہ بخاری، جلال شاہ امجد شاہ، لال شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور تمام اولیاء آگرہ کی شاخ کی نظر رب کائنات قبول و مقبول فرمائے آمین بالخصوص کچوجہ شریف کی سرزمین پہ، مہاراجہ شریف کی سرزمین پہ، بریلی شریف کی سرزمین پر، بیرون ہندوستان روئے زمین کے کونے کونے پہ جتنے بھی قلب و بندان محمد دنیا فانی سے جتنی ارواح رخصت ہوئی مولا ان سب کی نظر پیش کر کے رب کائنات قبول و مقبول آمین وطفیل مصطفیٰ وطفیل آل مصطفیٰ وطفیل غوث الخواجہ سلطان العلیاء عزیز العلیاء محبوب العلیاء اس بچے کے والد بزرگ والدہ صاحبہ کے روئے پاک پر خصوصاً اس کا ثواب نظر پیش کر کے اللہ قبول و مقبول فرمائے ہندوستان کی سرزمین پر بالخصوص انبیاء علیہ السلام جو آرام فرمانے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے 1,00,000 کا مبید انبیاء علیہ السلام شیش علیہ السلام جو ہندوستان کی سرزمین ایودھیا میں آرام فرمانے مولا ان سب کی روحوں کو نظر قبول و مقبول فرمانے آمین بالخصوص سلطنت عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سوربندیہ بلولائیہ جہانگیریہ سنیہ عزیزیہ راحتیہ اشرفیہ مداریہ رزاقیہ فردوسیہ اویسیہ طفیلیہ جنیدیہ وارتیہ صابریہ قلندریہ حمیہ عزیزیہ لیاقتیہ ابرودائیہ جہانگیریہ کی شاخ کی نظر کرتے ہیں رب کائنات قبول و مقبول آمین بالخصوص عمر تیموری صاحب رحمت اللہ علیہ کے روئے پاک کو نظر کرتے ہیں مولا قبول و مقبول آمین جتنے لوگ حاضر ہیں محفل میں جن کے والدین جو دنیا سے گزر گئے ہیں مولا اور جن کی روحیں گزر گئی ہیں ان سب کی روحوں کو نظر کرتے ہیں بارے اللہ قبول و مقبول آمین ہندوستان کی سرزمین پہ امن و سکون عطا فرما دے آمین ہندوستان کی سرزمین پہ امن و شانتی پیدا فرما دے آمین ہندو مسلم سکھ عیسائی جینی سب میں پیار و محبت پیدا فرما دے آمین ہمارے ملک ہندوستان کو بالا بول والا فرما دے آمین ہمارے ہندوستان کو روز و ترقی عطا فرما دے آمین رب کریم پروردگار ہندو مسلم سب میں بھائی چارہ پریم پیدا فرما دے آمین جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما دے آمین جو قرضدار ہے قرضے سے رہائی عطا فرما دے آمین جو بچے بے شادی شدہ ان کے اچھے شوہروں کے اہتمام پیدا فرما دے آمین مولا کریم پروردگار جن کے کاروبار بگڑ گئے ہیں مولا ان کے کاروباروں میں کھیتیوں میں جانوں میں مالوں میں کوٹیوں میں کارخانوں میں سب میں برکت عطا فرما دے آمین مولا اس فقیر کی بارگاہ میں جتنے بھی لوگ حاضر ہندو مسلم حاضر دربار ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے آمین ہماری ماں بہنیں حاضر ہیں جو ان کے دلوں میں اپنے دلوں میں آرزو میں تمنائیں لے کے بیٹھی ہیں کتنے حاضرین اپنے اپنے دلوں میں جو تمنائیں آرزو لے کے بیٹھے مولا تو بہتر جانتا ان سب کی آرزوؤں کو پورا فرما دے سب کو نماز کا شوق عطا فرما دے دین کی محبت پیدا فرما دے اولیاء اللہ کی چاہت پیدا فرما دے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے غیر گردانی دور ہو جائے رنج و غم پریشانی بعد میں شاہ جیلانی خدا بندہ حضرت عمیر سے پاک کی بیٹی کے صدقے ہمیں بھی خاص پر رکھنا ہمارے پیر و مرشد کے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات سرکار پرچہ کس طرح سے آج دعا صوفی محمد علی شاہ انصاری میاں قادری چشتی ابوالعلائی جہانگیری حسنی عزیزی لیاقتی محلہ کولائی تاج گنج آگرہ کس طرح سے آج فاتحہ رکھی گئی تھی؟ یہ فاتحہ ہر مہینے ہونے والی یہ فاتحہ شریف ہے چاند کی 2 تاریخ کے حساب سے ہر مہینے منائی جاتی ہے یہ فاتحہ 59ویں فاتحہ تھی اس فاتحہ کو 59 مہینے ہو چکے حضور محبوب الاولیاء سیدنا سرکار خواجہ صوفی لیاقت حسین شاہ عرف منا میاں حضور کی فاتحہ شریف یہ ہوتی ہے میرے پیر و مرشد ہیں ان کی فاتحہ چاند کی 2 تاریخ میں ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ ہوتی رہے گی ان قریب ان کے دادا حضور خواجہ حسن سلطان الاولیاء خواجہ صوفی محمد حسن شاہ قدس اللہ سرہ العزیز کا عرص پاک 7, 8, 9, 10 تاریخ سے 7 سے شروع ہو کے 10 تاریخ تک مرشد نگر بھیشوڑی شریف میں ہونے جا رہا ہے جس میں لاکھوں آدمی ہندو مسلم سکھ عیسائی جینی ہر دھرم مذہب و ملت کا آدمی اس میں جاتے ہیں اپنی اپنی دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو پورا فرماتا ہے یہ فاتحہ میں ہمارے ہاں ہم صوفیاء کرام کے ہاں ایک طریقہ ہے
जात पात दीन धर्म से हट कर के ये फातिहा शरीफ है। इससे सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी धर्मों को लोगों को सम्मान और मोहब्बत और प्यार और प्रेम दिया जाता है और सबके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाती है। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है। रब्बुल आलमीन के माने तमाम जहान का पालने वाला, तमाम जाति धर्म इंसानियत का पालने वाला, जो पूरे जहान को, पूरी जहान की जातियों को, धर्मों को जब वो खिलाता पिलाता है तो उसमें कोई किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। तमाम आलम, तमाम जहान के लिए, पूरी ऑल वर्ल्ड दुनिया के लिए रहमत बन के तशरीफ़ लाए। ना किसी एक जाति, ना किसी एक धर्म के लिए आए। कोई कहे कि वो तो मुसलमानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे, नहीं। उनकी रहमत तो इतनी वसी रहमत है, पूरी कायनात के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, चरंदे परंदे, दरंदे, शजर हजर, हर मखलूक के ऊपर रहमत है उनकी। और सब के लिए रहमत बन करके आए थे। एक अंधेरी दुनिया में एक रोशनी फैलाने आए थे और पूरी दुनिया को रोशनी और इंसानियत का दर्स दे करके दुनिया से तशरीफ़ ले गए। आप ही का आज ये तरीक़ाकार जो आज हम तक पहुंचा है, जो हर महीने हम एक फातह ख्वानी करते हैं, चंद लोगों को जमा करते हैं, उसमें बैठ के अपने रब का, अपने मालिक का, जिसका जो हमें खिलाता है पिलाता है, ज़िंदगी दी है, रोटी रोजी दी है, कपड़ा दिया, बीवी बच्चे घर मकान दिया, उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ हमदो सना करते हैं। ये हमारी इबादत है। ये हमारे पीरान उज़्ज़ाम, हमारे सूफिया कराम, हमारे महबूब औलिया पीर और मुर्शिद की ये सबक है हमारे लिए कि सबको जोड़ के चलो, सबके साथ प्रेम और मोहब्बत पैदा करो। कोई हिंदू आता है तो दस्तरखान पे अदब से खाना खिलाओ, कोई मुस्लिम आता है तो अदब से खाना खिलाओ, एक अमीर आता है तो उसको भी उसी तरह दस्तरखान पे खिलाओ, एक गरीब फ़कीर आता है तो उसको भी उसी तरह खिलाओ। ये एक ऐसा दर्स यहाँ से मिलता है, इस दरबार से ऐसा सबक मिलता है जो सूफिया कराम का, क्योंकि सूफ़ी तो तमाम गुजरे हैं। कबीर पंती वो भी एक सूफ़ी थे, और सूर्यदास ये भी एक सूफ़ी थे, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती बादशाह हिंदुस्तान ये भी एक सूफ़ी थे, महबूब इलाही साबिर पाक निज़ामुद्दीन औलिया सैयदना अमीर अबुल्लाह, ये सारे सूफ़ी संत गुजरे हैं। इनके पास जात पात दीन धर्म का कोई झगड़ा नहीं होता। जो इनकी बारगाह में आता है, जो इनके शरण में आता है, उससे अल्लाह के लिए दुआ करते हैं और उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरी होने के लिए उस रब के बारगाह में हाथ उठाते हैं। ठीक।